پرانے دور کی بات ہے، اس دور میں اسکولوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ کئی گاؤں چھوڑ کر ایک اسکول ہوتا تھا، اس لیے بچے دور دراز کا سفر طے کر کے اسکول پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے لیے روزانہ آنا جانا اتنا لمبا سفر طے کر کے بہت مشکل ہوتا تھا، اس لیے وہ اسکول کے اندر ہی رہتے تھے۔ ان کے رہنے کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، وہ اسکول کی صفائی ستھرائی بھی کر دیتے تھے اور اسکول میں لگے پودوں کو پانی بھی دے دیتے تھے اور کھانے پکانے میں بھی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا۔ وہ بچہ بڑا اچھا اور اچھے مزاج والا تھا۔ جلد ہی وہ اسکول کے باقی بچوں میں گل مل گیا۔ وہ باقی کاموں میں بڑا اچھا تھا، لیکن پڑھائی میں اس کا دماغ اتنا تیز نہیں چلتا تھا۔ ماسٹر صاحب کا دیا ہوا سبق اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے باقی اسٹوڈنٹس اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس سے باتیں کرتے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ سارے اسٹوڈنٹس اور اس کے کلاس فیلو اگلی کلاس میں پروموٹ ہو رہے تھے، لیکن وہ بچہ پروموٹ نہ ہو سکا۔ ماسٹر صاحب نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ بچے کو پڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر ماسٹر صاحب تھک گئے، ہمت ہار گئے۔ انہوں نے ایک دن اس بچے کو بلا کر کہا، بیٹا میں نے تمہیں پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن کوئی چیز بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی، تم کچھ بھی سیکھ پاتے ہو سکتا ہے کہ تعلیم تمہاری قسمت میں نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ رہو اور کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرو، کام کرو۔ لڑکا تو پہلے ہی بڑا پریشان تھا، وہ اب سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اب مجھے یہ پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ استاد کی بات سن کر اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے اپنے استاد کو خدا حافظ کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اسے چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ راستے میں اسے پانی کا ایک کنواں نظر آیا جہاں سے عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ اسے بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کنویں سے جا کر تھوڑا سا پانی پی لوں اور اپنی پیاس بجھا لوں۔ کنویں کے پاس جا کر اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑا کیونکہ رش کافی تھا۔ وہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر کنویں کی دیوار پر پڑی۔ کنویں کی دیوار پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس پر کچھ خاص قسم کے نشان بنے ہوئے تھے۔ لڑکے نے وہاں سے پانی بھرتی ہوئی عورتوں سے پوچھا کہ یہ نشان آپ لوگوں نے کیسے بنائے ہیں؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ یہ نشان ہم نے خود نہیں بنائے، بلکہ یہ نشان اسی رسی کی رگڑ کی وجہ سے بنے ہیں۔ جب پانی کا ڈول نکالنے کے لیے رسی کو کھینچتے ہیں تو اس پتھر کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے اور بار بار ایسا ہونے کی وجہ سے پتھر گھس گیا ہے اور یہ نشان بن گئے ہیں۔ اب بچہ یہ بات سن کر سوچا کہ بار بار رگڑنے سے ایک نرم سی رسی نے بھی پتھر پر نشان ڈال دیے ہیں۔ ایک پتھر جو اتنا سخت ہے، مضبوط ہے، اس پر ایک نرم سی رسی نے نشان ڈال دیا ہے۔ بار بار رگڑنے کی وجہ سے تو پھر بھی بار بار کوشش کر کے، بار بار پریکٹس کر کے پڑھا کیوں نہیں جاتا؟ تو پھر میں بھی بار بار پریکٹس کر کے پڑھ کیوں نہیں سکتا؟ اس واقعے نے اسے بڑا متاثر کیا اور اس نے اسکول واپس جانے اور دوبارہ پڑھائی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس نے نئے جذبے کے ساتھ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اس نے سخت محنت کی، بار بار پریکٹس کی۔ اس کا استاد بھی اس کے جذبے اور محنت کی وجہ سے بڑا خوش تھا۔ اب کی بار اس لڑکے نے پڑھائی میں بڑی کامیابی حاصل کی، وہ سب سے آگے نکل گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ لڑکا ایک بہت بڑا اسکالر بنا۔ اس نے کئی ساری کتابیں لکھی، کئی لوگوں تک اپنا علم پھیلایا۔ دوستو، ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ پریکٹس کرنا ایک چیز کو بار بار بہت اہم ہے، چاہے وہ سپورٹس کی بات ہو یا پڑھائی کی۔ پریکٹس اور سخت محنت بہت ضروری ہے۔ پریکٹس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پریکٹس کے ساتھ کا ارادے اور خود پر اعتماد بھی ضروری ہے۔ آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہونا چاہیے، آپ کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں نے ضرور کامیابی حاصل کروں گا۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں وہ لڑکا پڑھائی میں بڑا ویک تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس نے پڑھائی کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر اس کے لیے اس کے بار بار پریکٹس کی، انتھک محنت کی، تو اسے کامیابیاں ملتی گئیں اور یہ صرف اور صرف 3 چیزوں کی وجہ سے ممکن ہوا: کامیابی کا پختہ ارادہ، مستقل مزاجی اور بار بار پریکٹس، بار بار ریویژن۔ اس لیے میں اس کہانی کی وجہ سے ان تمام اسٹوڈنٹ
فرینڈس کو جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں ضرور کریں: کامیابی کا پختہ ارادہ، مستقل مزاجی اور بار بار پریکٹس۔ زندگی میں جتنی بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی اپنے سے بہتر نہیں تھے، ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی جو آپ کے اندر نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے کامیابی کے لیے سخت محنت کی، مستقل مزاجی سے بار بار کوشش کی، انہوں نے کامیابی کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا، انہیں خود پر یقین تھا، خود پر یقین، مستقل مزاجی اور بار بار کوشش، بار بار پریکٹس ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔